بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد میں، اور تازہ ترین خبریں ہیں۔ کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بہت اچھی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہمارا رابطہ آپ سے مستحکم ہو اور رابطہ بحال رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے کل اور اب تک انڈیا میں ایک نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو صرف ہم مقبوضہ وادی میں دیکھتے تھے، لیکن اب ہم پورے انڈیا کے مختلف علاقوں میں ایک نیا پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور نیا پاکستان کون سا اور کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا۔ پاکستان نے یہ میچ آؤٹ کلاس کارکردگی کے ساتھ جیت لیا، 10 کی 10 وکٹیں بچائیں، اور صرف ہمارے اوپنرز بابر اعظم اور محمد رضوان نے ہی یہ میچ جتوا دیا، اور انڈین باؤلرز کو ایک بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پہلے تو بیٹنگ کو ذرا ٹائٹ رکھا، اور سوائے کوہلی کے کسی کو بھی نہ وکٹ پہ ٹھہرنے دیا، نہ سکور کرنے دیا۔ کوہلی کو بھی بہت کھل کر موقع نہیں دیا، تو کنٹرول رکھا۔ اس کے بعد پوری دنیا کی نظریں کرکٹ کے اس میچ پہ لگی ہوئی تھیں۔ دو حریف جو ہیں، پرانے حریف، سیاسی طور پہ بھی حریف ہیں، فوجی اعتبار سے بھی حریف ہیں، ہر اعتبار سے، اور یہ جنگ ہماری کرکٹ کے میدان میں بھی لڑی جاتی ہے، سفارتی جنگ میدانوں میں بھی لڑی جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہے، وہ میچ ہو وہ بھی جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ہوا اسی جذبے کے ساتھ، جو دبئی کا اسٹیڈیم تھا وہ فل تھا، اسی جذبے سے سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک چیز اس میں بڑی ہوئی، دلچسپ بھی تھی اور بڑی بہت اچھی لگی، کم از کم مجھے بہت اچھی لگی، اور وہ یہ تھا کہ بریک ہوئی، اور 5-7 منٹ کی بریک ہوتی ہے، اور اس بریک میں محمد رضوان جو کہ بیٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے نہ پانی کی پرواہ کی اور نہ ہی کوئی فریش ہونے کی، بلکہ وہ سیدھے گئے اور انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ بیٹنگ کریز میں آئے۔ تو یہ چیز ایک پوری دنیا میں ایک میسج اچھا گیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے، اور محمد رضوان نے ایک نمائندگی کی، ایک بہت اچھا میسج گیا پوری دنیا کو، اور نہ صرف پورے اسٹیڈیم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ یہ میچ نشریات ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو ایک عمل تھا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور پاکستان میچ جیت گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میچ تو پاکستان جیت گیا، اور گراؤنڈ میں یہ بات داد دینی چاہیے کہ گراؤنڈ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کوہلی، ان کا بھی بہت ہی اچھا باڈی لینگویج، بہت ہی اچھا رسپانس تھا، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اس شکست کو۔ لیکن ہوا یہ کہ انڈیا میں پہلے تو صرف مقبوضہ وادی میں یہ نعرے گونجتے تھے، پاکستان زندہ باد، اور ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ سب کچھ نعرے گونجتے تھے، اور وہاں پہ ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور مقبوضہ وادی کے باہر کبھی بھی ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے کہ جہاں پہ انڈیا میں کہ پاکستان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہو، پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے، اور اس کے حق میں بھارتی شہری جو ہیں وہ اس کے حق میں ہوں، اور اس کی جیت کی خوشیاں منا رہے ہوں۔ پاکستان میچ جیت گیا، اور جیسے ہی پاکستان میچ جیتا تو انڈیا میں، صرف مقبوضہ وادی کی بات نہیں کر رہا، مقبوضہ وادی میں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور آتش بازی کی اور کریکر شریکر چلائے، ہر چیز، ہر طرح سے انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ یہی کام انڈیا کے دوسرے شہروں میں ہوا، جو اصل ہندوستان کہتے ہیں۔ یہ تو متنازع علاقہ ہے، یہاں پہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن انڈیا کے دوسرے شہروں میں، انڈیا کے ساؤتھ انڈیا میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی ہوا، دلی میں بھی ہوا، ہر جگہ جہاں جہاں ہوا، یہ ہم رپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اب اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور کشمیری طلبہ خاص طور پہ، اور دیگر پنجاب سکھ جو ہیں انہوں نے بھی سیلیبریٹ کیا یہ سارا کچھ۔ اور T20 ورلڈ کپ میں جیسے ہی انڈیا پاکستان کے ہاتھوں ہارا عبرتناک طریقے سے، تو تعلیمی اداروں میں طلبہ جو ہیں وہ نکل آئے، اور اپنے ہاسٹلز میں ہر جگہ پہ
نعرے بازی کی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ جی کہ اس کے بعد پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر بی جے پی اور آر ایس ایس والے آ گئے اور انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور پورے انڈیا کے مختلف تعلیمی اداروں میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ اور یہ پھر تصدیق کر رہے ہیں، بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے اس بات کی تصدیق کی کہ میچ کے بعد ہاسٹل کے اندر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، اور بھارت یونیورسٹی میں طالب علموں کو بھارت کی یونیورسٹیوں میں طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ویڈیوز منظر عام پہ آ گئیں، اور پھر اسٹوڈنٹس یونین کے لوگ آ گئے، اور اسی طریقے سے مختلف ٹویٹس کی گئیں، اور دھمکی آمیز جو تھے وہ مناظر سامنے آئے۔ پھر عمر عبداللہ نے بھی ایک ٹویٹر پہ افسوس کا اظہار کیا، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو اس معاملے کو دیکھنے کا کہا۔ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، اور 90 کشمیری اور 30 یو پی کے طالب علم زیر تعلیم تھے، اور یہ پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں، اور یو پی اور بہار کے طلبہ کشمیریوں کے کمرے میں گھس گئے اور وہاں پہ ان پہ تشدد کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اب پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ مناظر بہت اچھے تھے، اس کو شاید بھلائے نہ۔ پھر ایک اور کرکٹ کے پلیئر ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انڈیا میں پاکستان کی جیت پہ جو ہیں وہ کریکر چلائے گئے اور آتش بازی کی گئی انڈیا کے اندر، اور بہت زیادہ جشن منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کریکر چلانے پہ، آتش بازی پہ اس طرح کے پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن آج رات ہمیں، یعنی کہ گزشتہ رات، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پابندی دیکھنے میں نہیں ملی۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ ٹویٹ آئی، وہ تھی نریندر مودی کی، کہ نریندر مودی کس ویڈیو کال پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ روئیں نا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی چیز چل رہی ہے، وہ یہ تھا کہ وہ آئی تھنک شعلے فلم کا ہے ڈائلاگ کہ کتنے لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں 2 تھے۔ تو یہ 5 اگست 27 فروری کو بھی یہی ہوا، جب ابھینندن 2 طیارے ہم نے گرائے، تو اس وقت بھی ہمارے ایئر فورس کے 2 ہی پائلٹ تھے جو گئے اور طیارے گرا کے واپس آئے تھے۔ اور اب بھی بابر اعظم اور محمد رضوان، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ 2 ہی تھے اب بھی جنہوں نے انڈیا کا ستیہ ناش کیا۔ اور مختلف بڑی دلچسپ قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ تصاویر آ رہی ہیں، فوجی وردی پہنائی ہوئی ہے بابر اعظم کو، محمد رضوان کو، اور یہ کوہلی اور دوسرے انڈین جو پلیئرز ہیں ان کو بھی انڈین فوجی وردی پہنائی ہے، ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک اچھا دلچسپ مناظر دیکھنے میں ملے۔ اب آتے ہیں پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان نے جی یہ میچ دیکھا سعودی عرب میں، اور اپنی ٹیم کے ساتھ شوکت ترین صاحب اس میں نظر آ رہے ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، حماد اظہر ہیں، عمران خان صاحب ہوٹل کے موجود ہیں کمرے میں اور میچ دیکھ رہے ہیں۔ اور جیتنے کے بعد وہ تصویر بھی ٹویٹ ہو گئی، شیئر کر لی گئی، اس پہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک جوابی ٹویٹ دے ماری، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آتی، یہاں پہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پس رہے ہیں اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی کافی لے دے ہو رہی ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کہا مریم صفدر صاحبہ سے کہ کم از کم ایسے موقعوں کو آپ سیاسی طور پہ استعمال نہ کریں، بہت ٹائم ہے، اس وقت آپ صرف سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان یہ میچ جیت گیا اور اوپننگ بہت اچھی ہوئی، سٹارٹ بہت اچھا لیا، اور T20 ورلڈ کپ ہے آگے جا کے، تو اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے محترمہ مریم صفدر صاحبہ پہ۔ تو آئی تھنک ایسے موقعوں کو کوئی بھی لوز بال کروائے گا تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف۔ سیاسی خبریں یہ ہیں، خاص طور پہ تبدیلی کا عمل بلوچستان سے شروع ہو چکا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال مصطفی اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو
وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں اپنے عہدے سے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے ان کا نام پر اتفاق کیا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اسپیکرشپ سے، اور اسپیکرشپ سے استعفیٰ دینے کے بعد اب وہاں پہ نئے اسپیکر کا بھی انتخاب ہوگا اور نئے لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام جمالی کے نام پر بھی اتفاق کیا گیا، وہ اسپیکر ہوں گے جی، نئے اسپیکر جان جمالی، یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، اور اس طریقے سے یہ نئی کمبینیشن آ رہی ہے۔ عبدالقدوس بزن جو پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں جب ثناء اللہ زہری کو فارغ کیا گیا تھا، تو مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اس طریقے سے یہ اب تبدیلی کا عمل بلوچستان سے اب ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے بھی جب پنجاب میں حکومت گرائی گئی تھی ایک دفعہ، وہ منظور وٹو صاحب تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور انہوں نے ہی اندر ہی اندر یہ کام کیا تھا، اور مسلم لیگ نواز کے اندر درار ڈالی تھی، اور وہ خود وزیر اعلیٰ پھر بن گئے تھے، اسپیکرشپ سے ہٹ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تھے میاں منظور احمد وٹو۔ تو یہ اسپیکر کی جو امپورٹنس ہے، وہ اسپیکر کی جو سیٹ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے۔ اسی لیے جب ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، محمد خان جنی جو وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی اسپیکر تھے سید فخر امام، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، ان کو اسپیکرشپ سے فارغ کیا گیا تھا، کیونکہ اطلاعات تھیں کہ سید فخر امام کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اس اطلاع کے آنے پر فوراً ان کو فارغ کر دیا تھا۔ پنجاب میں اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور وہاں پہ بار بار خطرے کی گھنٹی آتی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی اس پہ بڑی کانشیس ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب پہ بھی بڑے چیکس لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ پنجاب میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب ہی کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ اتفاق بھی ہو گیا تھا۔ تو اس کے اثرات پنجاب بلوچستان کے اثرات کیسے آگے بڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نواز سے یہ کہا ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف تحریک اعتماد لانے کے لیے وہ آگے بڑھیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اس کے بعد مرکز میں، اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حالات بڑے سازگار ہیں یہ، اور حالات کیوں سازگار ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار ہیں۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ میں جو اس وقت کنفیوژن چل رہی ہے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں، اس لیے وہ پیپلز پارٹی زیادہ متحرک ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کو تیار کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی لیے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ رعایتیں دینا شروع کر دی انہوں نے، اور سب سے پہلی رعایت جہانگیر ترین صاحب کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ لندن میں پہلے بھی گئے تھے، اب بھی گئے ہوئے ہیں، اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ان کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ہے، جبکہ ان پہ الزام ہے 5 ارب روپے کا، نہ ان کا ہے نہ ان کے بیٹے کا ہے، اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کا نام اس کیس میں یعنی کہ وہی چینی سکینڈل اور منی لانڈرنگ جو بھی کہہ لیں آپ، اس پہ نام رکھا ہوا ہے۔ تو جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جے کے ٹی گروپ اس وقت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، ان کے 40 ارکان ان کے ساتھ ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے شاید اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جہانگیر ترین اور علی ترین یا اپنے کسی بھی وزیر کے خلاف یا اپنے کسی بھی رکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات خراب ہے۔